بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا مکمل احوال سننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور معلومات حاصل کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس وقت دنیا میں بھیجا جس وقت ہر طرف کفر ہی کفر پھیلا ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پرپوتے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت حق دینے کی کوشش کی اور شروع کی تو وہ قوم آپ علیہ السلام پہ بہت ظلم کرتی تھی۔ اتنے پتھر مارتے تھے کہ آپ علیہ السلام پتھروں میں دب جاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت حق دیتے رہے، لیکن اس بدبخت قوم پہ بہت کم اثر ہوا اور اتنے عرصہ میں صرف چند غریب لوگ آپ علیہ السلام پہ ایمان لائے، اور امیروں نے یہ شرط لگائی کہ آپ علیہ السلام ان غریبوں کو اپنے آپ سے دور کرو تب ہم آپ علیہ السلام کی بات مانیں گے، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام بار بار اللہ پاک کے آگے اس قوم کے لیے گڑ گڑا کر اور رو رو کر دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ ان بدبختوں کو سیدھا راستہ دکھا اور یہ ایمان والے بن جائیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ آخر کار تنگ آ کر آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے ان کے لیے بد دعا کی کہ یا اللہ پاک اس قوم کو نیست و نابود فرما دے، کیونکہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کے بار بار دعا مانگنے پہ فرما دیا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ ایک کشتی تیار کرو۔ اس حکم پہ اللہ پاک کے نبی نے پہاڑوں میں درخت لگائے، ان درختوں کی لکڑی سے کشتی تیار کرنا شروع کر دی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ کشتی بنانے میں 100 برس بیت گئے۔ بدبخت قوم آپ علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھتے تو مذاق کرتے تھے کہ یہ شخص نعوذ باللہ پاگل ہو گیا ہے، پہاڑوں میں کشتی بنا رہا ہے، ادھر تو کوئی دریا یا سمندر ہی نہیں اور نہ ہی پانی ہے۔ یہ کشتی 300 گز لمبی، 30 گز اونچی اور 50 گز چوڑی تھی۔ یہ کشتی جیسے نیچے سے بند تھی اسی طرح اوپر سے بھی بند تھی تاکہ بارش سے بچا جا سکے۔ اس کشتی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک حصہ جو نیچے تھا اس میں جانور، درمیانی حصہ میں انسان جو حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار تھے جن کی تعداد تقریباً 80 تھی، اور تیسرا سب سے اوپر والا حصہ اس میں ہر قسم کے پرندے تھے۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا جوڑا اور ہر قسم کے پرندوں کا جوڑا جوڑا سوار کرو تاکہ ان کی نسل آگے چل سکے۔ اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم کے مطابق تمام جانوروں اور پرندوں کے جوڑے سوار کر دیے اور انسانوں کو دعوت دی کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اور نجات پاؤ، لیکن بدبخت قوم مذاق بناتی رہی کہ یہ کشتی کیسے بچا پائے گی۔ اللہ پاک کے حکم سے بنائی گئی کشتی میں تقریباً 80 لوگ سوار ہو گئے جو آپ علیہ السلام کو مانتے تھے اور ان کے پیروکار تھے۔ ان میں آپ علیہ السلام کے 3 بیٹے بھی تھے۔ ایک بیٹا نافرمان تھا، وہ غرق ہو گیا تھا۔ زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا تو اوپر سے آسمان سے تیز بارش آنا شروع ہو گئی اور کشتی پانی میں تیرنے لگی، اور باقی تمام اس دنیا میں رہنے والے مخلوق غرق ہو گئی۔ پہاڑوں کے اوپر پانی ہو گیا تھا۔ تقریباً 5 ماہ یہ کشتی پانی میں تیرتی رہی۔ اس واقعے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 60 برس تک اس دنیا میں زندہ رہے۔ اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کی
اس کشتی کا واقعہ دنیا کے لیے مثال بنا دیا، اور اس کے بعد دوبارہ زمین میں انسان آباد ہونا شروع ہو گئے۔ یا اللہ پاک میری اور میرے ماں باپ اور ساری امت کی بے حد مغفرت فرما، آمین ثم آمین۔